बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, जो भी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है उसके मल्टीपल टास्क हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि तमाम जो जमातें इस हुकूमत में शामिल होंगी वो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नहायत संजीदा हैं। यकीनन मुआशी पॉलिसी प्रायोरिटी बेसिस पर होगी, उसका एजेंडा सेट किया जाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से। और यकीनन जो खारजा पॉलिसी होती है वो किसी भी मुल्क की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी जो फ्रीडम होती है, उसका जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर मबनी होता है। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कभी भी तनाज़ा, टकराव, तसादुम या जंग किसी कैफियत में नहीं रही, बल्कि हमेशा एक आज़ाद, खुद मुख्तार, दोस्ताना और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात में तवाज़ुन देखा गया है। खारजा पॉलिसी समेत जितने भी रीजनल पॉलिटिक्स हैं, जो इलाकाई सियासत है, उसकी दोस्ती की जड़ें सियासी और मुआशी मफादात पर मबनी रही हैं। आज हमारा मौजू यही होगा कि नई हुकूमत को खारजा उमूर में दरपेश चैलेंजेस इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात के तनाजुर में क्या होंगे, ख़ास तौर पर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। इसके अलावा इंतहाई अहम जो बात आज हम करेंगे अपने प्रोग्राम में वो ये करेंगे कि पाकिस्तान ने तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा करके ब्रिक्स की जो रुकनीत है उसके हवाले से बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। और यकीनन जो 5 बड़ी उभरती हुई मईशतों की जो तंजीम है ब्रिक्स, इसमें उसूली शमूलियत से पाकिस्तान को क्या मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल मुल्क है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मफादात किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। पैनल का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद हैं GR बलोच साहब, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपर्टीज़ भी आपकी हैं, उससे हम इस्तेफ़ादा लेंगे। हमारे साथ आगा मसूद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। अमजद अली साहब माहिर खारजा उमूर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बलोच साहब, जब भी हम देखते हैं कि इक़्तिदार की तब्दीली होती है तो बड़े सारे सवालात उठते हैं मईशत को लेकर, आपके खारजा पॉलिसी को लेकर, आपकी सिक्योरिटी मामलात को लेकर। आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त भी ये वो जमातें जो पहले इक़्तिदार में रह चुकी हैं और इनको तकरीबन मामलात की संगीनी का इदराक भी है, इस वक्त कैसे खारजा पॉलिसी मुरतब करेंगे ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खारजा पॉलिसी किसी भी कंट्री की वो डे टू डे नहीं होती, वो परमानेंट रहती है। इसलिए कि खारजा पॉलिसी का जो पहला और फंडामेंटल उसूल है वो है वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। तो अप्रोचेस तो ज़रूर तब्दील होती हैं टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन वो जो असल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो कभी तब्दील नहीं होते। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है sovereignty of Pakistan, economic well-being of Pakistan, good image of Pakistan, good relations with the neighbors, good neighbors relationship with all other countries which are there, and especially in these times when we are in an era of interdependence. ऐसा era है इस वक्त जिसमें अकेला कोई मुल्क पनप नहीं सकता, ना उसकी सनत, ना उसकी मुआशियत, ना उसकी मुआशरत, इवन एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं यकीनी तौर पे। लेकिन प्रायोरिटी वाइज आई थिंक दे विल हैव टू मूव फ्रॉम नेबरहुड। सबसे अहम चीज़ जो मेरे ख्याल में, जो अगर मैं वहाँ बैठा होऊंगा तो पहला यही मैं करूँगा कि मैं नेबरहुड को के साथ किस तरह से, और उसमें सर फहरिस्त चाइना, जो कि हमारे साथ हमारा एक लिहाज से व्हाट वी कॉल इट ए ऑल वेदर फ्रेंड है, और उसके साथ हमारी चूँकि कोऑपरेशन भी इतनी वाइटल और इतनी स्ट्रेटजिक है कि उसको फिर रिविज़िट करेंगे कि क्या अगर कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। और एक्चुअली आई थिंक वो करेंगे भी, मोस्ट लाइकली दे शुड बी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो फेज़ 2 है CPEC का, जिसमें ये था कि पहले फेज़ में था कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, फेज़ 2 के अंदर होना ये था कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि चाइना बाहर इस्टेब्लिश करना चाहता है उसको लेके आगे चलेगा, और फिर जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना है। तो मैं कहूँगा कि इसको प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए कि ब्रिक्स को हम ऐसा एक फलदार दरख्त बना दें। दरख्त तो लग गया, लेकिन अब उसमें फल आना है, उस फल को खाना है, उस समर को खाना है हमने, तो उसके समर को हमने जल्दी से करना है। एक तो ये, फिर ईरान के साथ भी कुछ हमें मज़ीद इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ देखने पड़ेंगे, जिसमें चलिए वो हम नेबरहुड पर तो आएंगे, टर्न बाय टर्न ईरान हो गया, अफगानिस्तान, भारत के साथ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि दीगर मेहमानों से भी थोड़ा एक कमेंट्स ले लूँ। आगा साहब, इस वक्त जब भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हम नज़र डालते हैं तो हमें 20-30 साल से पाकिस्तान की बड़ी न्यूट्रल पॉलिसी लगती है।
آپ جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، حالیہ میں یوکرین کا بھی دیکھ لیجیے، آپ فلسطین کا دیکھ لیجیے، پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ اپنی قومی سالمیت کو برقرار رکھ کے بہترین تعلقات نہ صرف خطے سے بلکہ دنیا کے ممالک سے بھی رکھیں. اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں یہاں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے پاکستان نے تو کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے رسپانس بھی تو اچھا نہیں ملتا نا. بعد اصل یہ کہ مثال کے طور پر ہندوستان ہے، مثال کے طور پر افغانستان، ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں، افغانستان ہے، کتنی پاکستان نے مدد کی لیکن کیا رسپانس ملا؟ پاکستان کو کوئی رسپانس نہیں ملا. آج بھی میں آپ کے سامنے ابھی ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے بالکل صحیح بات کہی سی پیک کے سلسلے میں. میرا خیال ہے کہ انڈیا ہیز ٹیکن لاٹ آف ایڈوانٹیج ٹو ڈسمینٹل دا کنسیپٹ سی پیک. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج خارجہ پالیسی کا ہے، اور خارجہ پالیسی جو ہے نا اس کے اندر کئی عوامل ہوتے ہیں. پہلا عوامل جو ہے وہ معاشی ہے. آپ معاشی طور پر اگر مضبوط ہیں، اگر آپ طاقتور ہیں تو یقینی طور پر آپ کی خارجہ پالیسی، دیکھیے ڈومیسٹک جو حالات ہوتے ہیں، گھریلو حالات جو ہوتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے خارجہ پالیسی پہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں فریگمنٹیشن بہت ہے. اس فریگمنٹیشن جو ہے نا اس کو میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنا ہوگا اندرونی طور پر. اور ہمارا فریگمنٹیشن، کیونکہ دیکھیے میں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اور بھی لوگ یہ بات اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں، تو اس فریگمنٹیشن کی وجہ سے ہماری خارجہ پالیسی میں بہت برے اثرات پڑتے ہیں. تو اگر ہمیں مطلب واقعی ایک مضبوط، ایک مستحکم اور ایک انوویٹو فارن پالیسی اگر ہمیں بنانی ہے تو انٹرنلی ہمیں اپنے ایک کوہیزو ہے نا انکلوسیو قسم کی مطلب چیزیں کرنی ہوں گی. اور یہ بہت ضروری، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اقتدار میں آنے والے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ تجربے کار ہیں، اور یہ ہے کہ آپ ان سے لاکھ مطلب یہ کسی قسم کا اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن تجربہ ان کے پاس ہے، اور وہ اگر تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس بنیاد پہ کہ ہم اندرونی طور پر مستحکم ہیں، اندرونی طور پر ہم طاقتور ہیں، اور ہماری جو ایک دوسرے سے جو مطلب دوری ہے اندرونی طور پر، اس کو اگر ہم نے ختم کر لیا تو یقینی طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہوگی وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگی. لیکن یہ کہ اگر ہم مطلب آپس میں منقسم رہے، یہ میں بڑی ایمانداری سے بات آپ سے کر رہا ہوں، اگر ہم آپس میں منقسم رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ فارن پالیسی کا کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا. اور ہم اپنے آپ کو وہ ہمارے پاس جو ہم چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ چیلنجز ہیں، اس چیلنج کو ہم نہیں عبور کر سکتے، اور ہم پھر وہیں کھڑے ہوں گے کہ جہاں ہم اس وقت بھی کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ آنے والے جو وقت ہے وہ مطلب ایسا ہے کہ جس میں پاکستان کو بڑے بڑے تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اگر یہ تلخ فیصلے کر لیے اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فارن پالیسی بھی بڑا اثر ہوگا. اگر نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا اس سلسلے میں نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو امجد صاحب، اب اگر عالمی اور علاقائی ہم سیاق و سباق میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں، مطلب جیو پالیٹکس دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح ہمارے مہمانوں نے کہا کہ ہم تو دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر ہمیں وہ رسپونڈ نہیں ملتا. ان ہاؤس آرڈر بہت ضروری ہے پاکستان کے اپنے اندر. یقیناً جو سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے اور ابھی ہمارے جو نگراں وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بڑا اچھی ایک ڈپلومیسی چلائی، بڑی اچھی ایفرٹ کی، سارا کچھ کیا، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سیاسی استحکام ہر چیز سے مشروط ہے. اس وقت جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے پہلا ٹاسک یہی ہوگا. جی شازیہ، آپ نے صحیح کہا. ایکچولی انٹرنل ڈائنامکس جو ہمارے ہیں اس کا ہماری فارن پالیسی کے اوپر اثر آتا ہے. دنیا پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے گی، ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. تب کرے گی دنیا انویسٹ جب یہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی ہوگی، اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے. چائنا نے انویسٹ کیا، چائنا کا اپنا مفاد ہے اس کے اندر، ہمیں تو شیئر مل رہا ہے، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی مفادات. ایران پاکستان کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے، گیس کے اوپر ہم نے ڈیولپمنٹ کی. آئی ریممبر کہ وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ایکس جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے ان دا اینڈ آف دیئر ٹینیور انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا گیس پائپ لائن کا ایران کے ساتھ. اب ہمارے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے مینلی پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے، وہ پائپ لائن کا منصوبہ جو تھا تمام اسٹیک ہولڈرز، ایون نون لیگ، فضل الرحمان، جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر میجر پارٹیز، ان سب کا کنسنٹ تھا کہ ہمیں ایران سے گیس کا معاہدہ کرنا چاہیے. لیٹر جیسے ہی وہ حکومت چینج ہوتی ہے، نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک اور انیشیٹو لیا، وہ بھی اچھا تھا، اور وہ تھا کہ انہوں نے قطر کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا. اور جب ہم نے لاسٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھی تو انہوں نے وہ ایران اور قطر کو الٹر کر کے انہوں نے رشیا کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھایا گیس لینے کے لیے. اب یہاں پہ ہمیں یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ایران کے ساتھ ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے.
قطر کے ساتھ جو معاملات ہمیں گیس کے لیے کرنے وہ بھی کرنے ہیں, رشیا کو بھی دیکھنا ہے, امریکہ کو بیلنس کرنا ہے. تو ان جو ہماری انٹرنل کنڈیشنز ہیں اس کا جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, سب سے جو امپورٹنٹ تھنگ ہے, زرداری صاحب اس وقت سیٹ اپ میں آ رہے ہیں, جو انٹرنل جو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیٹ اپ میں آ رہے ہیں, پی پی اینڈ پی ایم ایل این, دے آر گوئنگ ٹو بی دا کور پارٹیز جو گورنمنٹ فارم کرنے جا رہی ہیں. اب ایک اسٹریٹجی ہے جو پیپلز پارٹی لے کے چلتی ہے فارن ریلیشنز کے اندر, ایک الگ اسٹریٹجی ہے یا کمپیریٹیولی تھوڑی سی چینج ہے جو نون لیگ ایڈاپٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ ہمیں وہ ٹریڈیشنل فارن پالیسی سے نکل کے ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمیں سمارٹ فارن پالیسی بنانی چاہیے. دیٹ مسٹ بی پرو نیشنل انٹرسٹ. ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہم ایران سے گیس لے لیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بھی ہے کہ ہم قطر سے بھی معاہدہ کر لیں. تو اگین ایز یو سیڈ کہ ہمارے انٹرنل ڈفرنسز جو بھی ہوں, جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے, لیکن یہ انہیں کم از کم ایشور کرنا چاہیے. اب آئی ایم ایف سے معاملات ہیں, اس کے اندر یہ ہوا کہ لاسٹ جو آئی ایم ایف نے مطلب ہمیں جو پیسے دیے پاکستان کو, اس کے اوپر انہوں نے تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا. کیوں لیا؟ بیکاز دے ہیڈ ریئلائزیشن کہ بھائی آگے جو پولیٹیکل ایک اسٹرکچر بننے جا رہا ہے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں سر ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر کے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. سر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو نئی حکومت آئے گی, اب اس کو جو یقیناً جو فارن پالیسی کے امور میں درپیش چیلنجز ہیں, ریجنل پالیٹکس ہے, جیو پالیٹکس ہے, یہ تمام چیزیں اس کے سامنے ایک چیلنج ہے. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو علاقہ سیکیورٹی اور جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی رہنی چاہیے یا اس کو اسٹریٹجی وائز اپڈیٹڈ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیں ہمیشہ بیلنس فارن پالیسی چاہیے. پاکستان ایک غریب ملک ہے. یہ جو لوگ کوئی آزادی یا آزادانہ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, دراصل جو آپ کی اکنامک اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق آپ آزادی پالیسی میں کوئی اگر کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے اہداف بالکل کلیئر ہیں, ہم اینٹی انڈیا ہے اور باقی جو سپر پاورز ہیں یا منی سپر پاورز ہیں جیسے رشیا ہے, تو اس کے ساتھ ہم بیلنسڈ فارن پالیسی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے اندر وہ ملک بھی ہمارے ساتھ امداد کرتا رہا ہے. ہم وہاں سے گندم خریدتے رہے ہیں, کچھ وقت ہم نے وہاں سے ٹینک لیے تھے. تو اس طریقے سے امریکہ کی طرف بھی ہم کوئی دشمنی نہیں کر سکتے اور نہ ہماری ضرورت ہے. میرے خیال میں ایز لانگ ایز کہ ہماری جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس جو ہے اس کے اوپر ہم کوئی سپر پاور نہیں بنے نہ ہیں, تو اس لیے اس میں زیادہ بات چیت کرنا عوام کو دھوکہ دینے کے برابر ہے کہ جی ہم آزاد ہو جائیں گے اور ہم یہ ہو جائیں گے. آزادی آج کل جو ہے وہ آپ کے جی یہ بتائیے گا, اصل پاک افغان تعلقات پیچیدہ رہے کچھ عرصے سے, تو افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ افغانستان کے ساتھ ہماری پالیسی جو ہے وہ اسٹرکٹلی جو پاکستان کے انٹرسٹ ہے ان کے مطابق ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ ہمیں بارڈر کے اوپر ان کے ساتھ سخت پالیسی اپنانی ہوگی. یہاں پر جو بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس جانا ہوگا, اور جو بھی افغان آتے ہیں وہ ہمارے مارکیٹ سے بہت زیادہ سامان اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ کبھی 20 ٹرک کبھی 10 ٹرک چینی اٹھا لیتے ہیں, یا اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں نہیں ہوتی, وہ پاکستانی روپیز میں پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں بند کرنا ہوگا تاکہ ہم ڈالرز میں ہم ان کو بیچیں, اور اسٹرکٹلی جو بارڈر کے اوپر پالیسی ہے جو باقی ممالک کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے. دراصل حکومت اس میں ڈھیلی پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں ان کی طرف سے مریض ہے, اچھا مریض کے ساتھ 2-3 آدمی ویسی اٹینڈنٹ ہے, ٹھیک, دراصل وہ زیادہ افغان مہاجرین اس طرف آتے ہیں. تو میرے خیال میں اسٹرکٹلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق پاک افغان بارڈر کے اوپر ہمیں پالیسی رکھنی چاہیے. ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے,
لیکن ہم ان کو ریلیکسیشن نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے محمود صاحب آپ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. جی آغا صاحب کیا فرمائیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ محمود صاحب سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے نا پاکستان گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بہت اچھے ہوں. اور دیکھیے ان کی تجارت کے سلسلے میں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی تجارت ہے افغانستان سے بڑھ رہی ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ انہوں نے ایسے سرکلز ایسے وہاں پر لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ٹی پی پی ہے, داعش ہے, ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ, اور وہ مل کے پھر کے پاکستان پر مختلف جگہ پہ حملہ کرتے ہیں. تو پاکستان کو سب سے پہلے تو وہ جو ٹی پی پی ہے, داعش ہیں, یا پھر یہ کہ اس قسم کی اور بھی تنظیمیں ہیں جو ہم نے تو افغان حکومت کو کہا ہے کہ ان کے خلاف نہیں, دیکھیے افغان نہیں کر رہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو شاید میرا خیال معلوم ہوگا کہ ٹی پی پی نے تو باقاعدہ حبیب اللہ سے باقاعدہ بیعت کی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک کہ افغان گورنمنٹ جس کو کوئی ریکگنیشن نہیں ملا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ جو ایسی تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتی ہیں, جب تک ان کو نہیں روکا جائے گا, میرا خیال ہے فورن پالیسی کا سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے محمود صاحب آپ سے میں بات کر لیتی ہوں. اس وقت پاک ایران تعلقات میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں کچھ ہمارے ان کے ساتھ کشیدہ صورتحال ہو گئی تھی, لیکن بڑے ہی اچھے ہمارے مراسم رہے ہیں. پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے. ہم نے 30 سال سفارتی طور پہ اس کی آواز اٹھائی ہے ایران کے لیے. اس وقت آپ ان کے معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پالیسی ہونی چاہیے ایران کے ساتھ؟ ایران کے ساتھ بھی ہمیں اسٹرکٹنس چاہیے. دراصل جو ان کا ایران کا وہ علاقہ ہے سیستان جو کہ بلوچستان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہاں سے وہ استعمال ہو رہا ہے, اور پرٹیکولرلی انڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور یہاں سے ہم نے وہ کلبھوشن کو پکڑا تھا, اور ابھی لیٹلی بھی جب ہم نے وہ ریٹیلیٹ کیا ہے ان کے وہ میزائل اٹیک کے اوپر, تو اسٹرکٹلی ہم نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ بلوچستان کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اسی بارڈر کے اوپر بھی ہم اسٹرکٹنس شو کرنی ہوگی, اور یہ میرے خیال میں ایران کے بھی مفاد میں ہے اور ہمارے بھی مفاد میں ہے. اور یہی جو لوگ ہیں جو بلوچی انسرجنٹ ہے, یہ فیڈ ہوتے ہیں انڈیا سے, اور پارشلی امریکنز بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر گڑبڑ ہو. وہ ایران کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہے, تو اس میں پاکستان کے انٹرسٹ جو ہے وہ سیکریفائس نہیں ہونے چاہیے. اور اس لیے اس بارڈر کے اوپر ہم نے پہلے زیادہ ہم نے توجہ نہیں رکھی. ابھی ہمیں یہ توجہ رکھنی ہوگی, اور ہمیں خاص کر گوادر کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑھانا ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہ لاسٹ سوال لے لیتی ہوں آپ سے, پھر آپ کو شکریہ ادا کروں گی میں. پاکستان برکس میں شامل ہونا چاہ رہا ہے, باضابطہ درخواست بھی دے دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اصولی طور پر یہ رکن بن جاتا ہے تو ہماری جو بیرونی سرمایہ کاری, ہماری ٹریڈ ہو گئی یا ہماری ایکسپورٹ ہے, اس میں تو اضافہ ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ برکس میں جو جیسے ایران اور چائنا ہے اس سے ہمارے بارڈرز ملتے ہیں, جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان بڑا سپورٹیو ہوگا برکس کے لیے؟ جی میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا ہے, یہ اچھا انیشیٹو ہے. اور ایران اور چائنا دونوں ہمارے فرینڈلی ممالک ہیں, اور ہم ان کے ساتھ فرینڈلی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو مفادات ہیں اس کے اوپر, خاص کر ایران کی طرف سے جب یہ خطرہ ہوتا ہے, یا ہم مختلف اوقات میں ان کو کہہ چکے ہیں, اور کئی بار وہ اس چیز میں آ جاتے ہیں انڈیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانے بندرگاہ کو ڈیولپ کر لیں گے, اور وہ جو روڈ نیٹ ورک ہے اس سے ہوگا نہیں. یہ جو ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہے گوادر پورٹس اور جو کمیونیکیشن اوپر جاتی ہے, یہ کہیں بھی بائی پاس نہیں ہو سکتی, نہ ان کے برابر آ سکتی ہے. لیکن مسئلہ وہی نا سر, انڈیا اس میں رکاوٹ ضرور ڈالے گا برکس میں شامل ہونے کے لیے. جی ہاں بالکل. انڈیا کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. حالانکہ وہ بہت بڑا ملک ہے, وہ ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. ہم ان کے ساتھ اقتصادی طور پہ ہم مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن کشمیر کے اوپر ہم کوئی سودا نہیں کر سکتے. یہ نئی حکومت آ رہی ہے,
اور میرے خیال میں شاید ان میں کوئی اس طرح خیالات ہو کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو ہے تجارت بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تجارت بڑھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایٹ دی کاسٹ آف کشمیر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور کشمیر کے اوپر وہ کوئی ریلیکسیشن یا کوئی ارادہ مطلب ہے یہ ان کی طرف سے وعدے ہیں جو اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے تھرو ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو اور کشمیریوں کو آزادی ملے. ویسے بھی وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں انڈیا میں. ان کی حکومتی پالیسی ایسی ہے کہ وہاں پر اس میں زیادہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. بلوچ صاحب، اب وہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن افغانستان کی غیر یقینی صورتحال ہے، انڈیا کا ایک پاکستان کی طرف متسبانہ ہٹ دھرمی والا رویہ ہے، پھر ایران میں انڈیا جو ہے وہ انسرجنسیز کراتا ہے. بہت سارے ہم نے ثبوت پکڑ کے ڈوزیئر دیے دنیا کے سامنے، بھارت کا چہرہ لے کر سامنے آئے. اس وقت ان تمام چیزوں کو کس طرح کاؤنٹر کرے گی نئی حکومت؟ دیکھیے، اس کے بہت سارے کمپلیکس پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا کے ساتھ بھی میں تھوڑا سا کامنٹ یہ کروں گا کہ انڈیا کی ابھی جو گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ اس کا شاید یہ تیسرا ٹرم ہوگا، تو اس میں بی جے پی اور خاص طور پر مودی جو ہے وہ اس نے اینٹی پاکستان اور کشمیر کے انیکسیشن اس کو اپنا ایک ایجنڈا بنایا تھا. وہ تو اچیو کر لیا انہوں نے جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا. اب کیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جو مودی ہو وہ چاہے گا کہ نیبرہڈ کے اندر بھی ماحول اچھا بنایا جائے، اور آئی ول ناٹ بی سرپرائز کہ شاید کوئی آفر بھی کرے آپ کو. ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں میرے خیال ہے اپنے اصول پہ ڈٹ کے ان سے بات کرنی چاہیے اگر وہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح کرنی چاہیے انڈیا کے ساتھ کہ وی مسٹ ناٹ بیگ فار نیگوسیشنز. ہمیں ان سے بات چیت کے لیے منتیں نہیں کرنی. ہاں، اگر ایکول فوٹنگ کے اوپر ایز ایکول ساورن اسٹیٹس بات کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہ 370 آرٹیکل کو جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے وہ ختم کریں، ریورس کریں، اور کشمیر کی وہ جو اسٹیٹس ہے وہ دوبارہ بحال کریں. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اے پرنسپل جس کے اوپر کمپرومائز کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کو کرنا چاہیے. لیکن ایران کے ساتھ ہماری گنجائش ہے، بہت ساری گنجائش ہے کہ گیس پائپ لائن آلموسٹ ریڈی ہے، کیوں نہ اس کو ہم استعمال کریں. سر، آج ہی کابینہ توانائی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں منظوری بھی دے دی گئی ہے، گواتر تک آئے گا. تو ایران کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت اسکوپ ہے. ان کے بھی سیکیورٹی کنسرنس ہیں، ہمارے بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ ایران اور ہمارے بھی ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک کامن اسٹریٹجی کریں کہ جو انسرجنٹس ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا وائس ورسا، ان کے ساتھ ایک کامن اپروچ کے ساتھ ہم ایسی مانیٹرنگ کریں، بارڈر کنٹرول کریں، یا جو کیمپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ پاکستان کو جو خطرات کا سامنا ہے، جو لوگ ایران میں پناہ لیتے ہیں، یا ایران کو اگر ایلیجڈلی کوئی خطرہ ہے ان لوگوں سے جو پاکستان میں پناہ لیتے ہیں، تو وہ میوچولی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگین اینڈ اگین افغانستان کو ہمیں ون وے آر دی ادر اس بات پہ آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا بارڈر کنٹرول بہتر ہونا چاہیے، اور وہاں پہ بھی میرے خیال ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کمپرومائز کہ جو طاقت، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز اس وقت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر آئی تھنک ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی انٹائرلی ایگری کہ جو اس وقت افغانی ریفیوجیز 40 سال سے ہمارے پاس ہیں، دے ہیو ٹو گو بیک. تو امجد صاحب، یہ جو اگر طالبان پاکستان کے مطالبات نہیں سن رہی، افغان حکومت ان سے نہیں کروا رہی، تو یہ تو حملے جاری اگر رہتے ہیں تو یہ تو ہماری صورتحال ریاستی معاملات کو متاثر کر سکتی ہے. ایکچولی جہاں تک افغانستان سے دہشت گردی جو کراس بارڈر ٹیررزم، ہم اس کے وکٹم ہیں. بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا. وار آن ٹیرر میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے. امریکن دے سیڈ وی آر گوئنگ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان سائڈ افغانستان. ہمیں دنیا کو اب یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ دیٹ واز امریکن پروجیکٹ، اور امریکہ کو یہ ریئلائزیشن نئی حکومت جو ہے فارن پالیسی کے توسل سے ہمیں وہاں پہ انیشیٹوز لینے چاہیے کہ دا پروجیکٹ آف افغانستان ویئر یو ہیڈ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی،
where you had to restore human rights, एजुकेशन को आपने वहां बेहतर करना था, अफगानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर कर, वो प्रोजेक्ट्स आधे में छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे जो कीमत हम अदा कर रहे हैं, हमें अब खुद से कोशिश करनी होगी। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर हमें ज़्यादा कंप्रोमाइज़ जो हमने किया, तोरखम बॉर्डर है या दूसरे एरियाज जो भी पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो ड्यूरेंट लाइन को हमें देखना होगा पूरे के पूरे को कि कैसे इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, उस चीज़ को रोकना है। सेकंड, इसमें ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं कोशिश करें along with that military strategy there is need to de-weaponize the people. सिविलियंस के पास हथियारों का कोई इतना, अमेरिका के अंदर हमने देखा है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पे उन्होंने ये चीज जब देखी कि लोगों के हाथों में हथियार, तो उसकी वजह से स्टेट के ऊपर सिक्योरिटी जो है, स्टेट सिक्योरिटी, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे थे। पाकिस्तान मस्ट टेक इनिशिएटिव नाउ टू डी-वेपनाइज ऑल दीज जो चंक्स बने हुए, ग्रुप्स, पॉकेट्स बने हुए, वो किसी से भी ताल्लुक रखते हैं। वो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बन सकते हैं, वो हमारे सोशल स्टेक होल्डर, इकोनॉमिक स्टेक होल्डर बन सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी मिलिट्री स्टेक होल्डर्स। सो अगेन पाकिस्तान मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद अफगानिस्तान, हमें उनसे बात करनी है। और रिसेंटली जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया निगरान सेटअप ने कि मामलात ख़राब हुए, तो उसके बीच में फजल रहमान साहब आए, दूसरे जो हैं पाकिस्तान के सियासतदान, उनका रोल आया सामने नज़र हमें कि दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आती है, जैसे बलोच साहब ने कहा कि इंडियन फैक्टर है जिनका एक बैरियर है इन मेकिंग पीस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो बैरियर बने हुए। ईरान के मामलात वहाँ से ख़राब हो रहे हैं। और मज़े की बात जैसे शाह साहब ने की कि अगर हम देखते हैं ब्रिक्स में मेंबरशिप, अब ब्रिक्स के हवाले से मेरी दो गुजारिशात हैं। एक तो पाकिस्तान से न्यू अपकमिंग गवर्नमेंट जो है, उन्हें अलॉन्ग विद, क्योंकि हम मेंबरशिप के लिए तो चले गए, उनका एक बैंक है जो उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया 2014 से, वो उनका है, उसके अंदर हमें एप्लीकेशन देनी है फिल 4, क्योंकि उसको प्रोसेस होगा इफ वी गेट दैट मेंबरशिप। अगर हम उसके बैंक के जो ब्रिक्स का बैंक बना हुआ है उसके मेंबर पाकिस्तान बन जाता है पाकिस्तान, तो बाय डिफॉल्ट वी वुड बी टुवर्ड्स दैट फुल फ्लेज मेंबरशिप। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था पाकिस्तान के ऑब्जर्वर स्टेटस को उसी ब्रिक्स के अंदर, बिकॉज अब वो 5 का नहीं, अब वो 11 ममालिक का एक ग्रुप बना हुआ है, 6 ममालिक ने ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान के साथ साथ ऐसे 20-22 ममालिक हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि दे वांट टू हैव देयर मेंबरशिप इनटू ब्रिक्स। और ये ग्लोबल साउथ के अंदर जो डेवलपमेंट आ रही है, अमेरिकन, यूरोपियन माइट सी दैट कि वो उनके मुकाबले में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज की जरूरत है कि ब्रिक्स को हम सीरियस लें, और पाकिस्तान के ग्लोबल साउथ में एंगेजमेंट जो है, पाकिस्तान की इक्तिसादी मामलात में बेहतरी आएगी। ठीक है, चलिए मुझे यहाँ ब्रेक लेनी होगी नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही बात करेंगे कि आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के मफादात है इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, और ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और उससे क्या फायदे हासिल होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक। ऐ तमाम जहानों के रब, हमारी इस जन्नत को हमेशा कायम और दायम रख, हमें इसकी खैर अता फरमा। वो लोग तुम्हें यहाँ से लेने आएंगे, उन्हें सिर्फ तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम मेरी लाश अब्दुल हमीद के पास ले जाओगे तो भी वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। यकीनन ये एक बहुत अहम कड़ी है। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सालेहा सुल्तान को अफसोस होगा मुझे महल बुलाने पर। हमें हर सूरत ये मालूम करना होगा कि इज़्ज़त पाशा की डोर किसके हाथ में है। अब्दुल हमीद ने आपको जो फर्ज सौंपा है, उसी से उसका और उसकी सल्तनत का खात्मा होगा। हम उस्मानी हैं, समझे? हम अपनी जान के बदले इज्जत पाते हैं। अब्दुल हमीद जिस घर में अभी गया है, वहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही वापस आएगी। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मुझे आपको मारना होगा सुल्ताना, यही हुक्म दिया गया है मुझे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त तो दे दी है, लेकिन उसके लिए आगे उसे और क्या एफर्ट करनी होगी और क्या रुकावटें हायल हैं। आगा साहब, ब्रिक्स के हवाले से बताइए सर कि वैसे तो हमने इसको देखा कि 5 बड़ी उभरती हुई तंजीमें थी, लेकिन अब दीगर ममालिक 11 मुल्क शामिल हो चुके हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि ब्रिक्स ममालिक दुनिया के 27 ज़मीनी रकबे और आलमी रकबे का, मेरा ख्याल है आलमी आबादी के 42% पर मुहित है, एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि वो एक मतलब इकॉनमी को लेकर जो है वो
सुपर पावर्स बनने जा रही है? देखिए मैं बात असल ये कर रहा हूँ कि देखिए ब्रिक्स पर हम जो बात कर रहे हैं, इट्स ए टू अर्ली टू कमेंट अबाउट ब्रिक्स। देखिए हम दरख्वास्त दे रहे हैं, दरख्वास्त देने के बाद ज़ाहिर है कि उस पर अपोजिशन भी होगी, उस पर लोग पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन ये कहना कि उनकी जो बड़ी इकोनॉमी है, जैसे कि आप फरमा रही हैं और बिल्कुल सही फरमा रही हैं, उस इकोनॉमी से पाकिस्तान को उस वक्त फ़ायदा पहुंचेगा जो कि पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी कैसी है। देखिए तो हमें अपने पहले, मैं वही बात पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, अपने आप को मजबूत किया, तो यकीनी तौर पे ब्रिक्स हो या फिर कोई और दीगर तंजीमें हो, पाकिस्तान उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अहम मसला है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके नेबर्स के ताल्लुकात कैसे हैं। खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी मकसद होगा, देखिए अमेरिका से आपके ताल्लुकात जो हैं जैसे भी हैं, लेकिन अमेरिका से ताल्लुकात हैं आपके, इसके बाद ये कि आप पर रूस से भी आपके ताल्लुकात हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि क्या आप ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से आपका ताल्लुकात की नौयत क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले ब्रिक्स के अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है और अफगानिस्तान से कैसे हम मसले हल करें। देखिए हिंदुस्तान को यकीनी तौर पर अप्रैल में हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और मोदी, आप यकीन करें कि उसकी जो सोच है वो एंटी मुस्लिम है। वो हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बनाना चाहता है। वो उसने मुसलमानों के जितनी भी तहजीबी आसार थे सबको ख़त्म कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर उनकी जो मतलब कि जो आरएसएस है वो इतनी ख़तरनाक है। 1925 में ये किताब लिखी गई थी जिसकी बुनियाद पर अब अमल हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरएसएस है वो जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रही है, मुसलमानों की जो तहजीबी और उनकी जो मसाजिद है उनको इबादत करने के लिए रुकावटें पेश कर रही है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी ज़ाहिर है कि वो अभी मजबूत नहीं है ना। फिर अगर आप खुद इतने कमज़ोर हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी वक्त आता है कि जबकि देखते हैं कि उनको वहाँ प्रॉफिट के इम्कानात हैं, वहाँ पे मामलात अच्छे हैं और हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी उनके साथ इश्तराक करने में। तो ये चीज़ें देखिए, मैं तो ब्रिक्स के सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन देखिए ब्रिक्स हमारा इशू नहीं है और बहुत सी हमारा इशू जो ब्रिक्स हमारा इशू इसलिए भी है क्योंकि हमें दुनिया में दीगर मार्केट्स तक रसाई हासिल करनी है। हमें वो प्लेटफॉर्म जो है वो उसको अप्रोच करना है। बात आपकी, मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करूंगी सर कि आपका जब तक आपके सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते। बलोच साहब, अभी निगरां सेटअप ने इतने अच्छे इकदाम लिए बगैर सियासी मुफाद के, गैर मकबूल फैसले किए। उससे पहले वाली हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त चूंकि उस वक्त के जो बानी पीटीआई थे उन्होंने IMF को अपनी सियासी मुफाद के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया, खिलाफ वर्जी की। अभी भी देखें मार्च में हमारा प्रोग्राम IMF के साथ ख़त्म हो रहा है, हमें दूसरे प्रोग्राम में जाना है, लेकिन वो बैठ के वो साहब जो है वो ये बातें करते हैं कि IMF जो है कंसिडर करे और प्रोग्राम में ना जाए। ये तो मुल्क दुश्मनी वाली बात आ गई है, जबकि सब इस वक्त कंसर्न है कि भाई कौमी मुफाद की खातिर काम किया जाए, मुल्क को बचाया जाए, इकोनॉमी को बचाया जाए। तो जब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी, ऐसे अनासर का खात्मा नहीं होगा, ऐसी सोच का खात्मा नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे पनपेगी? आई थिंक ये बहुत बड़ा अलविया है पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल का आज जो है। जब इलेक्शंस का ऐलान हुआ तो दो किस्म की राय थी। एक तो ये था कि शायद ये पाकिस्तान उम्मीद है कि इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, लेकिन शायद कुछ फोर्सेस ऐसी हैं अंदरूनी और शायद बैरूनी भी, और जो अंदरूनी हैं शायद उन पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों का उनको शायद हासिल है अशीरवार कि वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ सियासी, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता आपका मुआशी इस्तेहकाम का सोचना ही गलत है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडीड है और ये फ़ैसला बज़ाते ख़ुद काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है मेरे नज़र में। एक बड़ी जमात है, बहुत सारे वोट मिले हैं इसको, बहुत सब कुछ है, लेकिन क्या इतनी कोताह नज़री का ये मुज़ाहरा करना वाकई ताज्जुब और अफसोस का मकाम है, नहीं करना चाहिए। और मैं एज ए पाकिस्तानी उसको बड़े डिसफेवर से देखता हूँ कि पाकिस्तान की आम अवाम जिसमें हम सब शामिल हैं, कितनी मुआशी मुश्किलात में शामिल, इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि इतनी बड़ी मुश्किल जो एक्सरसाइज की है इलेक्शन की, उसके बाद एक अच्छे शायद दिन, बहार के दिन
تھوڑی انفلیشن کے کم ہونے کے دن, زندگی آرام سے گزارنے کے دن, اور پھر کوئی جاب کریشن کے دن. لیکن اب اس قسم کی آواز آنا اور بہت اہم پارٹی کے لیڈر کی طرف سے آنا کافی خطرناک ہے. لیکن اس میں ایک آپ کو میں بتاتا چلوں, ابھی ہی آئی تھنک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, آئی ایم ایف اندرونی اس قسم کے آواز سے متاثر نہیں ہوتا. ان کا اپنا ایک کرائٹیریا کرائٹیریا ہے. اگر اس کرائٹیریا کے اوپر آپ چل رہے ہو تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں, جو اس کا جو پروگرام ہے وہ چلتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان از این امپورٹنٹ کنٹری. 250 ملین لوگوں کا ملک ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے. تقریباً اگر پوٹینشلی دیکھا جائے تو تقریباً ہماری اکانومی جو ہے پوری جو ہے وہ تقریباً منیمم $500 billion کی ہے. although جی ڈی پی ہماری 350 ہے, لیکن صحیح کیلکولیٹ کیا جائے تو اس وقت بھی $500 billion کی ہماری جی ڈی پی ہو سکتی ہے, اور ہماری اکانومی تقریباً 1 to 3 ٹریلین کی ہے اس وقت. تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف یا جو ویسٹرن اور جو اس قسم کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان کو فیل ہونے دیں گی یا معاشی حالات سے نکالنے میں مدد نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ سر. سر یقیناً ہم بات کر رہے ہیں اس وقت الیکشن کے بعد جو اب سیٹ اپ بننے جا رہا ہے, کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اس کے ملٹیپل چیلنجز ہیں, جس میں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو فارن پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اور جو آپ کے سیکیورٹی معاملات ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے. جی سر. دیکھیے, جو بھی کولیشن گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے بیسیکلی اسپلٹ مینڈیٹ ہے ہماری جو آنے والی گورنمنٹ ہے, لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جو 2 پولیٹیکل پارٹیز مل کے ابھی گورنمنٹ جو فارم کریں گے نیشنل اسمبلی میں, اور جو ہماری اپوزیشن ہے جو پی ٹی آئی کی صورت میں ہوگی, ان ٹریک ریکارڈ نہایت اچھا ہے. جو آپ کے جو فارن پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو لے کے نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کا جو ماضی میں جس طرح سے انہوں نے پاکستانی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا وہ اس جاری رہے گا. جہاں تک ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی یہ بھی پچھلے 16 مہینے جو ان کی گورنمنٹ رہی تھی اس میں انہوں نے پاکستانی انٹرسٹ کو ہر لیول کے اوپر پروٹیکٹ کیا تھا, اور دنیا جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان دنوں میں پاکستان کے ساتھ کوپریشن لیول بھی کافی حد تک مستحکم ہوا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بڑی ٹینجنٹ قسم کی پالیسیز رکھی تھی جو کہ شاید جلسے جلوسوں کے لحاظ سے تو ٹھیک ہو, لیکن اگر آپ اس کو ان ٹرو سینس فارن پالیسی کے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو باتیں آپ بائیلیٹرل لیول یا ملٹی لیٹرل لیول کے اوپر کرتے ہیں وہ جلسوں میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ایک بڑی منجی ہوئی جو قیادت وہ اس وقت جو ہے وہ سامنے آنے جا رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. جہاں تک سیکیورٹی کے لحاظ سے ہماری آنے والی گورنمنٹ کی جو کنٹریبیوشنز کا تعلق ہے, تو جیسے آپ کے فاضل میرے دوست آپ سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک انتہائی اہم ملک ہے جو کہ نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ جو ہے وہ ایک انتہائی ذمہ دار ملکوں میں اس کی جو ہے ریٹنگ ہوتی ہے, گردانا جاتا ہے. تو لہٰذا پاکستان کو اس طرح سے اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے لحاظ سے بھی جو بھی کچھ سننے میں آتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس طرح کی بائسز کے حساب سے ان کو شاید رجوع کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ اس کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ کے بینچز میں ہو, جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے پاکستان کا استحکام. کوئی بھی اس طرح کی چیز جس میں کہ استحکام پاکستان جو ہے اس کو کوئی چیلنجز درپیش کرنے میں آپ انوائٹ کریں ایسے ایلیمنٹس کو کہ جو سوچنے پر مجبور ہوں, تو یہ کسی صورت بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, نہ ہی ان کے سیاسی مفادات. پاکستان تو اپنی خارجہ پالیسی اور سفارتی تعلقات میں توازن قائم رکھنا چاہتا ہے, لیکن وہی بات ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو نیبرہڈ ہیں ہمارے, افغانستان کے ہمارے ساتھ کشیدہ معاملات ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن چلے لیکن اب معاملات بہتر ہو گئے, بھارت تو ہمارا ازلی دشمنی ہے. یہ تمام چیزوں کو لے کر پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ لیکن پاکستان کے جو اپنے نیبرز کے لحاظ سے جو تعلقات رہے وہ چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی انہی چیلنجز کا سامنا وہ کر رہے تھے, اور اس سے پہلے نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی, اور ابھی آنے والی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان تمام کو انہی کنسسٹنٹ جو ہے خطرات کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز الحمدللہ میں اس کو بڑا پازیٹیو نظر سے آپٹیمسٹ ہو کے دیکھتا ہوں کہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کی جو گورنمنٹ آئی ہے, آپ نے جو آپ کے تھریٹس ایمینیٹ ہو رہے تھے آپ کے ایسٹرن بارڈرز کے سے یا آپ کے ویسٹرن بارڈر ایران یا افغانستان کی جانب سے, تو اس کو ایک قومی پالیسی کے تحت اس کو ایڈریس کیا گیا
کیونکہ اس میں ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ ایک ہی پیج پر نمایاں نظر آئے, جس کی وجہ سے ایران کی جانب سے اگر جارحیت کی بھی گئی تھی انٹرم گورنمنٹ کے دوران تو بھرپور رسپانس دیا گیا تھا. اسی طرح جو تحریک طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس چھپے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر, تو ٹی ٹی اے کے ساتھ بھی ہر لیول کے اوپر اس مدعے کو اٹھایا گیا, تو چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلش گورنمنٹ ہو, الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, ایک ہی پالیسی رکھی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فارن آفس ہے اس نے انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنسسٹنٹ پالیسیز رکھی ہیں. تو الحمدللہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی جو اسمبلی میں گورنمنٹ فارم کرے گی اور اس کے ساتھ آپ کی جو ملٹری قیادت ہے, جو انہی چیلنجز کو ہم پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں اور اسی چیلنجز کو ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اسی کے ہم کاؤنٹر جو ہے اس کو جو بناتے ہیں, کانٹیجنسیز بناتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا کوئی بہت زیادہ جو ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہونے جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سوڈو قسم کی 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے, لیکن اب اس محاذ کے اوپر بھی ہمارے جو یوتھ ہے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس وقت اکانومی کو لے کے ہم نے دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے جو ہے وہ SIFC پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا.